اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں رمضان المبارک سے متعلق چند سوال جواب پیش کیے جائیں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال، رمضان کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ جواب، عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمز ہے، جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک و پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ سوال، قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ جواب، رمضان المبارک اسلامی تقویم یعنی کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے مبارک پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پا بزنجیر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری وہ ہم سری نہیں کر سکتے۔ قیام رمضان کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ سوال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا کیسے استقبال فرماتے؟ جواب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے سے مل جاتا۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمے کی مانند ہے، لہٰذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف صفحہ نمبر 258 میں لکھتے ہیں، ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اعمال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان